جناب عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ عز و جل کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنی حکومت اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ یعنی کتنی بڑی بشارت ہے ان حکمرانوں کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا کہ جنہوں نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا۔ تمہارے اچھے حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تمہارے برے حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھتے ہو، وہ تم سے بغض رکھتے ہیں، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو، وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لوگ تین قسم کے ہیں، جنتی لوگ تین قسم کے ہیں۔ پہلا، عدل کرنے والا حاکم جسے اللہ نے توفیق دی ہو۔ دوسرا، رحم دل انسان جو اپنے رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہو۔ اور تیسرا، پاک دامن مسلمان جو عیال دار ہونے کے باوجود سوال کرنے سے بچنے والا ہو۔ یہ وہ تین شخص ہیں جو جنتی ہیں، عادل حکمران، رحم دل انسان، اور تیسرا جو عیال دار بیوی بچے والا ہونے کے باوجود بھی، تنگ دست ہونے کے باوجود بھی لوگوں سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے مال پر وہ قناعت اختیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حاکم کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، چاہے اسے وہ پسند ہو یا نہ پسند، سوائے گناہ کے حکم کے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو اسے نہ سننا لازم ہے نہ اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ یعنی حکمرانوں کی اطاعت اگر وہ تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ ہاں، اگر وہ کھلم کھلا اسلام کی بغاوت کریں، اسلام سے منحرف ہو جائیں، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، تو پھر نہ تم ان کا حکم مانو اور نہ ہی تم ان کی اطاعت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو حلیم اور بردبار لوگوں کو ان کا حاکم، علماء کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا اور ان کے سخیوں کو مالدار بنا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے بے وقوفوں کو ان کا حاکم، جاہلوں کو ان کا قاضی، بخیلوں کو ان کا مالدار بنا دیتا ہے۔ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آج کہ ہم کون سی پہلی والی کیٹیگری کے اندر، دوسری کیٹیگری کے اندر ہیں؟ یقیناً دوسری والی کیٹیگری کے اندر بے وقوفوں کو آج حاکم بنا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، جاہلوں کو آج ہم قاضی بنا دیکھ رہے ہیں، بخیلوں کو آج ہم مالدار دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ رب ناراض ہو چکا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو جبھی آج ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ آج ہمارے یہاں فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ قرآن سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، احادیث رسول سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ یورپ کا قانون، برٹش قانون، وہیں سے فیصلے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو حاکم بنا دیا گیا ہو جس کا سر کشمش کی طرح ہو۔ اندازہ لگایا امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اگر میں حبشی غلام کو تمہارا امیر بنا دوں جس کے ہونٹ بڑے ہوں، تم پر لازم ہے اس کی اطاعت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، تم پر اپنی تنگ دستی اور خوشحالی میں پسند و ناپسند میں اور تم پر کسی دوسرے کو ترجیح دی جانے کے صورت میں سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ تم تنگ دست ہو یا خوشحال ہو، ہر حال میں تم پر لازم ہے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور ان کی بات مانو۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث طیبہ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ ہم نے قیام کیا تو ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ درست کرنے لگ گیا اور کوئی تیر اندوزی کرنے لگ گیا، کوئی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول کے منادی نے پکارا، نماز قائم ہونے والی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھ سے پہلے جو نبی آیا اس پر لازم تھا جس بھلائی کو جانتا ہے اس کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کرے، جس برائی کو جانتا ہے اسے اپنی امت سے ڈرائے۔ بے شک تمہاری اس امت کا اول زمانہ عافیت والا بنایا گیا ہے، ان قریب اس کے آخری زمانے میں مصیبت اور ایسے امور آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، ایسے فتنے رونما ہوں گے۔ دوسرا، پہلے سے سخت فتنہ ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ تو مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن وہ فتنہ اس سے دور ہو جائے گا۔ پھر ایک اور فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو یہ چاہے اسے آگ سے بچایا جائے، جنت میں داخل کیا جائے، تو اسے موت اس حال میں آئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام جب حضور کسی غزوے میں جاتے تو ظاہر جب کہیں پر پڑاؤ ہوتا تھا
تو صحابہ کرام پھیل جاتے تھے، کوئی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا، کوئی جانوروں کو ان کی زینے اتارتا، کوئی جانوروں کو گھاس ڈالتا، کوئی پانی ڈالتا، کوئی خیمے لگاتا، کوئی لکڑیاں لاتا، کوئی کھانا پکاتا، کوئی اسلحے کو سنوارتا، کوئی اسلحہ تیز کرتا. تو ظاہر ہے 5,000 8,000 کا لشکر ہوتا صحابہ کو، سارے ہر ایک اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتا، جس کی جو ڈپٹی اللہ کے رسول نے لگائی ہوتی. تو جب نماز کا ٹائم ہوتا تو ایک منادی پکار کے کہتے چلو جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب سارے صاحب اپنا کام کاج چھوڑ کے نماز کے لیے آئے. تو پھر حضور نے ان کو یہ خطبہ دیا کہ ایسا زمانہ آنے والا ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے مار ڈالے گا، پھر اللہ اس فتنے کو دور کر دے گا اور تمہیں امن میں مبتلا کر دے گا. پھر اس کے بعد پھر ایسا فتنہ آئے گا اور ان فتنوں کو دیکھ کر تم کہو گے بس اب تو ہم گئے، یہ فتنہ ہمیں ہلاک کر دے گا، ہلاک کر دے گا، ہلاک کر دے گا. ابھی سنیے گا اگلی حدیث کے اندر جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا ان قریب میرے بعد کچھ ترجیحی سلوک اور ایسے کام ہوں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے جو وہ زمانہ پائے آپ اسے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہنا، اللہ سے اپنے حقوق مانگتے رہنا. ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے، مگر تم اللہ سے اپنے حقوق مانگتے رہنا. جناب کیونکہ تمہارا چلانا وہ اپنے لیے بےزتی سمجھیں گے، جب اپنی ذلت کا سبب سمجھیں گے پھر تمہاری گردنیں اڑا دیں گے. تمہیں اپنا مقصد نکالنا ہے تو ان کے سامنے جا کے پیار محبت سے باتیں کرو. اب یہ حدیث قدسی سنیں، حدیث قدسی کہ جو اللہ رب العزت کے کلمات الفاظ میرے بدلیا کر کے. اب اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط کیوں کرتا ہے؟ اب سنیے گا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہے. اللہ فرماتا ہے جب لوگ میری اطاعت کریں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت نرمی کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب لوگ میری نافرمانی کریں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو ناراضگی سزا کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور پھر وہ لوگ تمہیں سخت ایذا دیتے ہیں. تو تم اپنے بادشاہوں کو بد دعا دینے کے بجائے عاجزی میں مصروف رہو تاکہ تمہارے بادشاہوں کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا. جب تمہارے بادشاہ تم پر ظلم کریں ان کو بد دعائیں دینے سے کیا ہوگا؟ تم خود عاجزی اختیار کرو. کتنی پیاری حدیث قدسی ہے اللہ جل وعلا. انہیں بد دعائیں کیوں دیتے ہو؟ تم مجھے یاد کرو نا، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مدد مانگو، پھر میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا تمہارے حکمرانوں کے مقابلے میں. پھر میں ان کے دلوں کو پھیر دوں گا، پھر میں ان کو سیدھا کر دوں گا. وہ تمہارے حقوق کا بھی خیال کریں گے، تم پر رحم بھی کریں گے، تمہارے معاملات کے اندر آسانی بھی کریں گے. تم مجھ سے مانگو، مجھے کہو مالک تو ہم پر رحم فرما. اللہ اکبر. تو گویا کہ یہ جو حکمران ہیں اللہ ان کو جو ہم پر مسلط فرماتا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. اعمالکم عمالکم، جیسے اعمال ویسے حکمران. ان کو بد دعائیں دینے سے کیا ہوگا؟ اللہ کو پکار کر گئے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ظالم حکمران کب مسلط فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جب قوم دو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط فرما دیتا ہے. پہلا کام کیا ہے کہ جب قوم امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتی ہے، اور دوسرا کام برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط فرما دیتا ہے کہ جو ان کے بڑوں کا خیال نہیں کرتے، جو ان کے بچوں پر رحم نہیں کرتے. اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا پھر تم رو رو کر دعائیں کرتے ہو، اللہ تم میں سے کسی ایک کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا.